أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ آیت نمبر 123، 124، 125، 126 اور 127، 5 آیتیں۔ دیکھیں یہاں سے اصل تفصیلی ذکر تو غزوہ احد کا ہے۔ احد کا غزوہ جس کا پچھلی نشست میں نے ذکر کیا تھا، پچھلے درس میں۔ اب بیچ میں ان 5 آیات میں اللہ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے، باقی پھر تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ بدر کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریش کے درمیان۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے، پہلے ایک شخص کا نام تھا بدر بن قیس بن سبا، پھر اس کے نام سے وہاں کنواں بنا، پھر وہاں ایک گاؤں بنا، آبادی بنی، اب تو وہاں ایک شہر بن گیا ہے۔ تو وہاں مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا تھا، جس نے دنیا عرب کو یعنی حیران کر کے رکھ دیا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں، چند تلواریں ہیں، چند زریں ہیں، چند اونٹ ہے، 313 افراد ہیں، ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، اور ایک طرف تقریباً 950 سے 1000 کا لشکر ہے، ہر قسم کے ہتھیار سے لیسے۔ اور ایسا عجیب معرکہ ہوا کہ جس نے پورے عرب کی آنکھیں کھول دی، اور مسلمان ایک نئی قوت ابھر کر دنیا کے سامنے آ گئی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ میں پڑھتا ہوں یہاں کس مناسبت سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے اس وقت، نہ ہتھیار، نہ افراد، نہ تعداد، سب۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، دیکھیں یہاں پر اللہ نے 2 وعدے فرمائے، 3۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتاریں گے، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے اتاریں گے۔ اور سورہ انفال کے اندر پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ تو یہ 3 وعدے اللہ نے فرمائے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1000 من الملائکۃ مردفین، جب اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کا لشکر 1000 کا تھا، مسلمان 313 تھے، پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتاریں گے تمہاری مدد کے لیے۔ پھر اس کے بعد مزید تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا 3000 فرشتوں کے، ایمدکم ربکم ب3,000، اس لیے کہ 3 گنا وہ زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3000 فرشتے اور آئے تسلی کے لیے۔ پھر پتہ چلا کہ عین یعنی لڑائی کے جب قریب شروع ہونے والی تھی، پتہ لگا کہ قرظ ابن جابر فہری 2000 کا لشکر لے کے کفار کی مدد کے لیے آ رہا ہے، مدد کے لیے پہنچ رہا ہے۔ یہ چیزیں بھی جنگی اس میں نفسیات کے اعتبار سے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، لشکر آ رہا ہے، ہتھیار آ رہا ہے، مدد آ رہی ہے، فلاں پیچھے ہٹ گئے،
اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو 5,000، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ اپنا لشکر لے کر آ گئے اور انہوں نے ایک دم تمہارے اوپر حملہ کیا، ہم 5,000 کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ وعدے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو مادی دنیا میں رہتے ہیں، انگریز کا اثر ہمارے دماغ پر سب دل و دماغ میں ہے، ہمیں تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی قدرت۔ لیکن اللہ کی قدرت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ آج کل جو معرکے ہو رہے فلسطین میں، دیکھیں ساری دنیا امڑ آئی ہے، امریکہ زور لگا رہے، اتنی حد مجاہدین ڈٹے ہوئے ان کے سامنے، اللہ کی مدد دے دو۔ اسی طریقے سے سیریا میں دیکھا، افغانستان میں 52 ممالک آئے تھے اور شکست کھا گئے، ہر قسم کے اسلحے سے لیس۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جس ماحول میں ہماری تربیت ہوتی ہے نا، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ جب کرنے پہ آتے ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ اللہ کا حکم کب آتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ساری چیزیں جو ہے اللہ کے مقابلے میں یہ بڑے بڑے تو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے لیے توڑنا کیا مشکل ہے ان کا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایمان والوں سے، صحابہ سے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، یہ کہ مدد کرے تمہارا رب 3,000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو اتارے جائیں گے، بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا، اور تقوی اختیار کیا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور انہوں نے ایک دم تمہارے اوپر حملہ کر دیا۔ 3 شرطیں، اگر تم نے صبر اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، اور ایک دم انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے، نشان لگانے والے، ہر ایک کا ایسے فرشتے کے باقاعدہ ان کے نشانات تھے، لگے ہوئے تھے، انہوں نے ہر ایک کے پاس اپنی نشانی تھی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو، فرشتے لڑے نہیں لڑے۔ تو بعض حضرات فرماتے کہ کہیں کہیں حصہ لیا، لیکن اصل مین مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا، حوصلہ دینا، ہمت دلانا، اس کے لیے آئے تھے، لڑے نہیں باقاعدہ۔ لیکن اکا دکا احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ باقاعدہ سے ایک صحابی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، میرے سامنے ایک کافر تھا، تو ایک دم میں نے دیکھا اس کی گردن گر گئی، کسی نے حملہ بھی نہیں کیا، میرے سامنے خود بخود وہ گرا۔ تو ایک کا دکھ ایسے واقعہ ملتے ہیں، لیکن اصل مقصد فرشتوں کا صحابہ کو تسلی دینے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو مگر خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس مدد کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اطمینان دے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب حکمت والے ہیں۔ لِيَقْطَعَ، تو یہ جنگ اللہ نے کیوں کرائی؟ حالانکہ دونوں کا ارادہ نہیں تھا، کافروں کا بھی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، مسلمانوں کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ آج یہ معرکہ ہو جائے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے دے۔ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِینَ، پس وہ لوٹے ذلیل ہو کر کے۔ 70 مین بندے ان کے مارے گئے، 70 بندے ان کے گرفتار ہوئے۔ یہ غزوہ بدر کا ذکر تھا، پھر آگے مزید غزوہ احد کا ذکر ہے۔